بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اس تاریخی شخصیت کا مکمل احوال جانیں گے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر مارا۔ ناظرین، غم حسین میں ڈوبا ہوا یہ مجاہد مختار ثقفی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ ناظرین، مختار کا پورا نام مختار ابن ابو عبید ثقفی تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے اور حضرت عمر کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ ناظرین، مختار کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو ثقیف سے تھا۔ روایتوں کے مطابق امام علی علیہ السلام نے ایک دفعہ اسے اپنے زانوں پر بٹھایا اور قیس کہا تھا۔ تب سے ہی لوگ اسے کیسان کہا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب مختار 13 سال کا تھا، اس وقت مسلمانوں اور فارسیوں کے درمیان جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی۔ مختار اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا، لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سعد بن مسعود نے انہیں اس جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ اس جنگ میں مختار کے والد اور بھائی شہید ہو گئے۔ مختار نوجوانی سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد اور اہل بیت سے نہایت ہی عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اس وقت مختار کوفہ میں تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، تو اس نے امام حسین علیہ السلام سے رابطہ کیا اور کوفہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر یزید کی حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام دنیا اور آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہیں، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرنے کے جرم میں یزید کے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو گرفتار کر لیا، اسے 100 کوڑے لگائے اور اس کی ایک آنکھ زخمی کر کے قید میں ڈال دیا۔ ناظرین، 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بڑی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم سے مختار کو امام حسین علیہ السلام کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا گیا۔ مختار نے جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دیکھا تو زور سے رونے لگا اور اپنے سر پر ہاتھ مارنے لگا۔ اسی وقت مختار نے اپنے دل میں یہ قسم کھائی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر مارے گا۔ ناظرین، کچھ دنوں بعد ابن زیاد نے مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ کوفہ چھوڑ کر چلا جائے۔ مختار نے کوفہ کو حربات کہا اور اپنے سینے میں دہکتی ہوئی بدلے کی آگ لے کر طائف چلا گیا۔ مختار نے بہت صبر اور ہمت سے کام لیا۔ اس نے پہلے اپنے پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنا لی۔ اس کے بعد مختار نے اجمیوں اور ایرانیوں کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی، لہٰذا یہ لوگ مختار کے ساتھ شامل ہو گئے۔ رفتہ رفتہ مختار کی طاقت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مختار اب قیام کے لیے تیار تھا۔ مختار نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک وہ ایک ایک یزیدی کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک نہ کر دے۔ مختار نے سن 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفہ پر حملہ کیا اور کوفہ پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ سن 66 ہجری میں مختار نے اعلان کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لے گا، لہٰذا کوفہ کے لوگ بھی مختار کے ساتھ ہو گئے۔
مختار ثقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا جس نے ان تمام لوگوں کی ایک فہرست بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے اور جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ اس فہرست میں جتنے لوگ شامل تھے، مختار نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا، جن میں شمر، ہولی اور عمر بن سعد شامل تھے۔ مختار جب ان قاتلوں کو پکڑتا تو ان سے پوچھتا کہ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام پر تم نے کیسے کیسے ظلم کیے تھے۔ وہ پوری داستان سناتے اور مختار یہ سن کر زار و قطار روتا تھا۔ سن 66 ہجری میں مختار کے سپہ سالار ابراہیم اشتر نے عراق میں ابن زیاد سے جنگ کر کے اسے بھی قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور عمر بن سعد کے سروں کو کاٹ کر مختار نے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے پاس مدینہ بھیجا، جسے دیکھ کر آپ نے مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ روایتوں کے مطابق مختار کے قیام کو امام سجاد کی اجازت اور حمایت حاصل تھی۔ اس کے بعد مختار نے بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا کہ اسے اللہ نے اتنی مہلت دی کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے تمام قاتلوں کو جہنم واصل کیا۔ اب اگر اسے شہید بھی کر دیا جائے تو کوئی غم نہیں۔